السلام علیکم ویورز، جو آج میں واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ایک محنتی مسلمان لڑکے کا ہے۔ عمران ایک غریب مگر محنتی نوجوان تھا۔ اس کے والد ایک درزی تھے جنہوں نے بڑی محنت سے اپنے بیٹے کو پڑھایا تھا۔ عمران نے BA تک تعلیم حاصل کی مگر بے روزگاری کے باعث اسے اپنے خوابوں کے مطابق نوکری نہ مل سکی۔ گھر کے حالات ایسے نہ تھے کہ وہ مزید انتظار کرتا، اس لیے وہ ایک بڑی کمپنی میں بطور چپراسی ملازمت کرنے لگا۔ یہ کمپنی ایک مشہور کاروباری شخصیت فہم علی کی تھی، جو ایک سخت گیر لیکن ایماندار انسان تھے۔ فہد علی کی شخصیت کاروباری دنیا میں مثالی سمجھی جاتی تھی، مگر وہ اپنے ملازمین کے ساتھ زیادہ نرمی نہیں برتتے تھے۔ ان کے اصول سخت تھے اور وہ کام میں ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے۔ عمران نے جیسے ہی کام شروع کیا، اس کی دیانتداری اور محنت کی وجہ سے تمام ملازمین اس کی عزت کرنے لگے۔ وہ وقت پہ آتا، ایمانداری سے کام کرتا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا، لیکن فہد علی کی طرف سے کبھی کوئی خاص توجہ نہیں ملی۔ امتحان کا وقت، ایک دن دفتر میں بہت اہم میٹنگ ہونے والی تھی۔ تمام ملازمین اپنی اپنی تیاری میں مصروف تھے۔ عمران کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ میٹنگ روم کی صفائی اور مہمانوں کے لیے پانی اور چائے کا انتظام کرے۔ جیسے ہی میٹنگ شروع ہوئی، عمران نے سب کچھ بہترین طریقے سے سنبھالا، مگر جب وہ چائے سرو کر رہا تھا، اچانک اس کا ہاتھ پھسلا اور چائے کا کپ سیدھا فہد علی کی میز پر گر گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ تمام ملازمین حیران تھے کہ اب کیا ہوگا۔ فہد علی نے غصے سے عمران کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پہ غصے کے آثار نمودار تھے۔ انہوں نے کہا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ کتنی اہم میٹنگ ہے؟ یہ کیا حرکت تھی؟ فہد علی کی سخت آواز سن کر عمران نے ندامت سے سر جھکا لیا اور کہا، سر مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ فہد علی نے بہت ہی غصے سے جواب دیا، تمہاری معذرت کافی نہیں ہوتی۔ تمہیں معلوم ہے کہ اگر یہ دستاویز خراب ہو جاتے تو ہمیں کتنا بڑا نقصان ہوتا۔ تمہاری اس غیر ذمہ داری کی سزا ملنی چاہیے۔ فہد علی کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ یہ سن کر عمران کو بہت افسوس ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی غلطی تھی، مگر اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے۔ حصہ 2 اس کہانی کا۔ اب فہد علی کے کردار کی آزمائش تھی۔ عمران نے اس واقعے کے بعد بھی دل لگا کر کام کیا، حتیٰ تک کہ اس کا دل بجھا ہوا تھا۔ فہد علی نے کچھ دنوں تک اس کی طرف دھیان نہیں دیا، مگر عمران نے کبھی بدتمیزی یا غفلت کا معاوضہ نہیں کیا۔ چند ہفتے بعد کمپنی میں ایک سنگین مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ فہد علی کے ذاتی کیبن میں ایک ضروری فائل غائب ہو گئی، جس میں کروڑوں کے معاہدے کی تفصیلات تھی۔ کمپنی میں ہلچل مچ گئی۔ ہر کسی سے پوچھا گیا، مگر فائل کا کہیں پتہ نہ چلا۔ سب امپلائیز بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ادھر ادھر اس کاغذات کو ڈھونڈنے لگے۔ لیکن اچانک عمران کو یاد آیا کہ جب وہ صفائی کر رہا تھا تو اس نے ایک فائل کو کوڑے دان کے قریب پڑا دیکھا تھا۔ وہ فوری اسٹور روم میں گیا جہاں پرانے کاغذات رکھے جاتے تھے۔ بہت سی فائلوں کو دیکھنے کے بعد آخر کار اسے وہ فائل مل گئی۔ عمران نے فوری وہ فائل فہد علی کو لا کر دی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ واقعی وہی فائل تھی جسے وہ ڈھونڈ رہے تھے تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ فائل تمہیں کہاں سے ملی؟ فہد علی نے حیرت سے پوچھا۔ عمران نے ساری حقیقت بتا دی کہ یہ فائل غلطی سے کچرے میں چلی گئی تھی اور اس نے ایمانداری سے اسے ڈھونڈ کر واپس کر دیا۔ فہد علی چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، عمران تم جانتے ہو کہ اگر یہ فائل نہ ملتی تو ہمیں کتنا بڑا نقصان ہوتا، اور تم نے یہ فائل چپ چاپ رکھ کر اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا
بلکہ تم نے ایمانداری سے ہمیں یہ فائل واپس کر دی۔ عمران بہت خوش ہوا اور عمران نے مسکرا کر جواب دیا، سر میں مسلمان ہوں اور میرا ایمان ہے کہ دیانتداری سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر میں چاہتا تو یہ فائل چھپا سکتا تھا، مگر یہ میری تربیت کے خلاف ہے، کیونکہ میں نے کبھی بھی بے ایمانی کرنا نہیں سیکھی، کیونکہ ہمیشہ ایمانداری کی اچھا صلہ ملتا ہے۔ فہد علی نے عمران سے بولا، عمران آج تم نے مجھے ایک سبق سکھایا ہے۔ میں نے ہمیشہ سختی کو کامیابی کی کنجی سمجھا، مگر تمہاری ایمانداری نے مجھے بتایا کہ ایک اچھے انسان ہونے کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ آج سے تم صرف ایک چپراسی نہیں بلکہ میری ٹیم کا ایک اہم حصہ ہو۔ میں تمہیں کمپنی کے اکاؤنٹ سیکشن میں نوکری دے رہا ہوں۔ یہ سن کر عمران کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ ایمانداری اور محنت کا صلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم اپنی نیت صاف رکھیں، دیانتداری کو اپنائیں اور محنت کرتے رہیں تو اللہ پاک ہمیں ضرور کامیاب کرتا ہے۔ عمران نے اپنی ایمانداری سے اپنا مقام بنایا اور ثابت کیا کہ سچائی کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔